بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات اور ویورز، آج میں کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے جو کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں کنٹونمنٹ بورڈز کی تعداد 42 کے لگ بھگ ہے اور غالباً 12 سپٹمبر کو یہ انتخابات ہونے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں اور میں ایک پیغام بھی پرائم منسٹر پاکستان اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کو پیغام بھی ایک دینا چاہ رہا ہوں کہ ماضی میں بھی انتخابات ہوتے رہے ہیں اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ کس طریقے سے ہمارے انتخابات کو چرایا جاتا رہا اور دھاندلی کے زور کے اوپر جو کچھ بھی کیا جاتا رہا وہ پورے پاکستان کے سامنے ہے۔ اس کے اندر کچھ ہماری اپنی کوتاہیاں بھی تھیں۔ جہاں جہاں انتخابات ہوئے وہاں مقامی قیادت نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق اور اپنی اپنی ایک گروپنگ کے حساب سے اپنے لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کی، جو اسی کشمکش اور اسی چپکلش کے اندر نون نے اس کا فائدہ اٹھایا اور ظاہر ہے انہوں نے تو بہت کچھ کیا، تو پھر اس کا نتیجہ بھی سب کے سامنے آیا، چاہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہو یا پنجاب کی بلدیاتی انتخابات ہوں۔ وہ ہمیں شکست کی صورت میں اس کو برداشت کرنا پڑا۔ ابھی جب کہ یہ انتخابات ہوئے ہیں تو بہت سارے امیدوار سامنے ہیں، تو میں آج کی ویڈیو بنانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ خان صاحب آپ نے مختلف جو کنٹونمنٹ بورڈ ہیں وہاں کمیٹیاں تو بنا دی گئی ہیں اور انہوں نے فیصلے بھی کرنے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ اچھے فیصلے کیے جائیں گے، مگر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ خدا را آپ ترجیح دیں ورکرز کو، آپ ان لوگوں کو ترجیح دیں جو سارا ٹائم لوگوں کے اندر موجود رہے، جنہوں نے لوگوں کے کام کیے، جو لوگوں کے ساتھ رہے، جو لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے، جو لوگوں کی مشکلات میں کام آئے لوگوں کے، اور ایک لحاظ سے انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی زندہ رکھا کسی نہ کسی حوالے سے۔ اب اس کے اندر بہت سے ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جو پیسے والے لوگ ہیں، وہ پیسے کے زور کے اوپر، گاڑیوں کے زور کے اوپر یا اپنے ذاتی ایک انفلوئنس کے زور کے اوپر، اپنے تعلقات کے زور کے اوپر وہ ٹکٹ لے جاتے ہیں، لیکن ورکر جو ہے، جو محنتی ہے، جو کام کرتا ہے، جس نے پارٹی کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، جس نے پارٹی کو مستقبل میں بھی مضبوط کرنا ہے، اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرف ذرا ایسا کوئی میکینزم بنا دیا جائے کہ ٹکٹوں کی غلط تقسیم نہ ہو۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے نون والا کام تو کرنا نہیں، جیسا کہ میں خود بھی نون کے وقت میں الیکشن لڑا تھا، اور میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، ایک بڑا مزیدار واقعہ، آپ بھی حیران ہوں گے سن کے۔ میں نون کے ٹائم میں جب الیکشن لڑا، اس وقت وہ ایک ہی کونسلر ہوا کرتا تھا جو بعد میں پھر چیئرمین وہ ناظم ہو گیا تھا، تو آپ یوں سمجھے کہ وہ ناظم ہوا کرتا تھا، وہ ایک جو کونسلر ہوتا تھا، وہ الیکشن تھا جو 98 کا الیکشن تھا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ الیکشن تو میں جیت گیا۔ الیکشن جیتنے کے بعد میں اس وقت میں نون میں تھا، حکومت بھی تھی ہماری، تو میں کہیں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک دکاندار نے آواز دی۔ اچھا، میں حیران ہو گیا، اس دکاندار سے میری کوئی گپ شپ نہیں تھی، سلام دعا بھی نہیں تھی، تعلق اچھا نہیں تھا۔ اس نے مجھے بلایا، مجھے سلام کیا اور مجھے اس نے کہا کہ میں نے آپ کو ووٹ دیا ہے۔ تو میں نے کہا چلو مہربانی آپ کی، شکریہ، آپ نے مجھے ووٹ دیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ تو میں جب جانے لگا ہاتھ ملا کے، تو اس نے مجھے کہا مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں نے ووٹ کیوں دیا تمہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، میرے تو دل میں اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی، تو میں کیوں پوچھوں تم سے؟ کہنے لگا نہیں، تمہیں پوچھنی چاہیے، کیونکہ میرا تو کوئی تمہیں ووٹ دینے کی بات بنتی نہیں ہے۔ میں جو تمہیں ووٹ دینا چاہ رہا ہوں تو تم حیران نہیں ہوئے کہ میں نے، یا تو تمہیں یقین نہیں کیا میری بات کہ شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں، یا تو یہ بات ہو سکتی ہے، ورنہ پھر یہ ہو سکتا، پھر یہ پوچھو تو صحیح نا کہ بھئی میں تمہیں کیسے ووٹ دے رہا ہوں، کیونکہ میں تو کبھی بھی تم کو ووٹ نہ دوں، تمہارا میرا ایک اختلاف بھی رہا ہے اور ایک ذہن بھی نہیں ملتا، اور جو بھی ہوتی ہیں باتیں، بہرحال تفصیل ہے لمبی، میں اس میں نہیں جاتا۔ بیسکلی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں تو تمہیں کسی حال میں ووٹ نہیں دینا چاہ رہا تھا، لیکن تم مجھ سے پوچھو کہ میں نے ووٹ کیوں دیا۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا اچھا جی آپ بتائیں کہ آپ نے مجھے ووٹ کیوں نہیں دیا؟ تو اس نے مجھے پتہ کیا کہا؟ اس نے مجھے کہا کہ فلاں فلاں ای ٹی او کو جانتے ہو؟ یعنی کہ ای ٹی او کیا ہوتا ہے؟ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر۔ تو سچی بات ہے، ایمانداری کی بات ہے، میں نہیں جانتا تھا۔ تو میں نے کہا نہیں، میں تو نہیں جانتا ان کو۔ کہنے لگا کہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ووٹ اس کو دینا ہے، اور انہوں نے خالی مجھے نہیں اور بہت سے لوگوں کو فونے کر کے اور جا کے بھی کہا اور بلا کے بھی کہا۔
میں نے کہا اچھا ہو سکتا ہے. میں نے کہا اچھا اب وہ چونکہ وہ ٹیکس آفیسر ہوتے ہیں, ٹیکس والے ہوتے ہیں, تو وہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے کہ جب حکومتیں اس طرح کے لوگوں کو انوالو کر لیتی ہیں نا, تو پھر وہ اپنے اپنے حلقہ احباب کے اندر جن لوگوں کے انہوں نے کام کیے ہوتے ہیں, یا مستقبل میں جن لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ یار یہ ٹیکس کے معاملے میں ہمیں کوئی چھوٹ دیں گے, کوئی رعایت دیں گے, کوئی ہماری بات سنیں گے, کوئی کسی نہ کسی حد تک چلو ہمارا ایک تعلق بھی ہے ان کے ساتھ, تو پھر ان لوگوں کو بھی سابقہ حکومت جو ہے نا وہ ملوث کرتی رہی ہے. میں حیران ہو گیا. اتفاق کی بات ہے کہ کچھ دن کے بعد مجھے ایک اور شخص ملا اور اس نے مجھے کہا کہ جی اس طرح مجھے فلاں دفتر سے, میں اس دفتر آفس کا نام نہیں لیتا, تو مجھے یہ کہا گیا ہے کہ ووٹ تم کو دوں, تو میں نے ان کے کہنے پہ دیا, انہوں نے اور لوگوں کو بھی کہا ہے. میں نے الیکشن تو میں جیت چکا تھا, لیکن اب یقین کریں کہ میں ایمانداری اور دیانتداری سے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس کے اوپر کوئی اتنا خوش نہیں تھا, حالانکہ میں نے بہت محنت کی تھی. اس وقت میں نے بہت محنت کر کے, جان لگا کے, سر دھڑ کی بازی جسے کہتے ہیں وہ لگا کے میں نے وہ الیکشن میں حصہ لیا, اور وہ میں نے الیکشن جیتا, اور میں بڑی اکثریت سے جیتا تھا وہ. لیکن مجھے بعد میں پتہ لگا کہ اس میں تو یہ حصہ بھی کسی حد تک پڑا ہے جس کا مجھے علم بھی نہیں تھا. تو عمران خان صاحب, میں نہیں چاہتا کہ آپ پولیس والوں کو, ٹیکس والوں کو, مختلف ادارے والوں کو آپ یہ کہیں کہ جی آپ ہمارے نمائندوں کو سپورٹ کریں. آپ کو پتہ ہے ماضی کے اندر ڈپٹی کمشنر, ایس ایس پی, یہ ٹیکس والے, یہ پولیس والے, یہ سارے ملوث رہے ہیں الیکشن انتخابات کے اندر. یہ رزلٹ نکلواتے تھے, رزلٹ بنواتے تھے, انفلوئنس کرتے تھے لوگوں کو بلا کے. ایک علاقے کا ایس ایچ او اگر چاہے تو وہ کسی بھی یونین کونسل کے اندر کسی کی سپورٹ کرنا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ اگر حکومت بھی ان کی ہو تو پھر تو وہ من مانی کرے گا. پھر حکومت بھی ہو, اقتدار بھی ہو, پیسہ بھی چل رہا ہو, زور بھی چل رہا ہو, سفارشیں بھی چاروں طرف سے آ رہی ہوں, تو جو اپوزیشن والا ہے وہ کیا کرے گا وہاں پہ؟ چند مثالیں ضرور ہوں گی کہ کوئی بیچ میں سے نکل بھی جاتا ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ پنجاب کے انتخابات کے اندر, جو پچھلے انتخابات پنجاب کے ہوئے, پی ٹی آئی کا مکمل طور پہ راولپنڈی کی میں اگر بات کروں مکمل صفایا ہو گیا تھا. صرف ایک سیٹ ہم نے پی ٹی آئی کی نکالی تھی پوری راولپنڈی کے اندر سے. جن لوگوں کو پتہ ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. پوری راولپنڈی میں ہم نے صرف ایک سیٹ نکالی تھی پی ٹی آئی کی, ٹھیک ہے, یا کسی, لیکن وہ نہیں, وہ دوسری پی ٹی آئی کی تو نہیں تھی. ایک سیٹ ہم نے نکالی تھی پی ٹی آئی کی پوری راولپنڈی کے اندر. دیکھ لیں آپ کتنی یونین کونسلز, ٹھیک ہے. تو اسی طرح کنٹونمنٹ بورڈ بھی ٹوٹل کلین سویپ ہو گیا تھا, پچھلی دفعہ کی بات کر رہا ہوں. تو اس دفعہ اب کشمیر کا بھی الیکشن ہو رہا ہے, اور خدا کا شکر ہے کہ وہاں پر ہماری پوزیشن بہت بہتر ہے اور بہت اچھا رزلٹ آئے گا. انشاءاللہ ہماری وہاں حکومت بنے گی. گلگت بلتستان کے بعد ہماری وہاں بھی حکومت بنے گی. لیکن ہمارا کنٹونمنٹ بورڈ کا جو معاملہ ہے, کوئی خدا نخواستہ ایسی بات نہیں, لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹکٹوں کی تقسیم جو ہے نا وہ بڑی صحیح اور ایمانداری اور دیانتداری کے اوپر ہونی چاہیے. جو بورڈ کے ممبران ہیں, میں ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی بالکل کسی تعلق سے بالا تر ہو کے, کسی انفلوئنس سے ہٹ کر, آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور پارٹی کے مفاد کے اندر, ملک کے مفاد کے اندر آپ نے تعلق کو نہیں دیکھنا. آپ نے کسی قسم کا کوئی انفلوئنس نہیں ہونا کسی سے, آپ کو کوئی کنونس نہ کر سکے ناجائز. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ورکر کون ہے, اور ورکر کو خدا را آپ ورکر کو بھی آپ ٹکٹ دیں. میرے تو تعلق ہیں سب سے, جتنے بھی ممبر ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے جو ابھی یہ الیکشن کی جو ٹکٹ تقسیم کریں گے, میں فرداً بھی ان سے ملوں گا اور ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے ٹکٹوں کے معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں کرنا. جو اچھا ورکر ہے, جو لوگوں میں رہنے والا ہے, جو کام کرنے والا ہے, جس کا نام ہے, جس کی پہچان ہے, جس کی عزت ہے, جس کا مقام ہے, آپ اس کو ٹکٹ دیں تاکہ وہ ہمیں اچھا رزلٹ لا کے دیں. ہم ان کی کمپین کریں گے اور بھرپور طریقے سے انشاءاللہ کریں گے. میدان میں نکلیں گے, جائیں گے, ابھی ٹائم ہے, کافی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ہم کوشش بھی کریں گے, بھاگ دوڑ بھی کریں گے. سر کی پوری بازی جس طرح کہتے ہیں نا, وہ ہم سر دھڑ کی بازی لگائیں گے. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے مہربانی کر کے جو اہل لوگ ہیں ان کو ٹکٹ دینا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کسی ادھر ادھر کے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دینا. تو بس میں یہی کہوں گا. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو کے اندر آپ سے گفتگو ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم.